ہمارا آج کا وشے ہے فائٹ از مسٹ، لڑنا لکیروں سے۔ جیون میں لوگ کچھ پانا چاہتے اس کے لیے لڑتے رہتے ہیں، لیکن جو پانا چاہتے ہیں جس کے لیے لڑائی کی ہے وہ سارا چھوڑ رہے واپس۔ محنت ہے لیکن نسفل ہے۔ جو کچھ پراپت کرنا ہے اس پراپت کرنے کے بعد لڑاکو جو ہوتا ہے، جو یودھا ہوتا ہے، وہ جیت کے آنند کو پاتا ہے۔ جیت حالانکہ دکھتی نہیں ہے، جو یودھا نے کچھ جیتا ہے اس کے لیے آنند ہے، اور جس کو سنسار میں کچھ جیتنا ہے اس کو آنند نہیں ہے، گوانا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی بل کو اپیوگ کرنا پڑا، بل کا اپیوگ کرنا پڑا، وہاں وہاں دو چیز آئی، یا تو مر گئے یا تو جیت گئے، دو میں سے ایک چیز آئی۔ لیکن کس کے لیے؟ جو بلوان ہے اس کے لیے۔ سنگھرش کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی جیت تک تم پہنچ گئے، آدھی جیت کو تم نے حاصل کر دیا۔ اب زیادہ تر دیکھنے جاؤ تو لوگ سنگھرش کرتے تو رہتے ہیں لیکن اس سنگھرش سے ابھرتے نہیں، سنگھرش میں رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں لیکن آگے نہیں نکل سکتے۔ گیانی بھگوان کہتے ہیں کہ جہاں تمہارا بل سمیک راستے اپنا ہے، سمیک راستے چل رہا ہے، تو ایسا جو بل ہے وہ سارا بل تمہیں جیت کی اور لے جاتا ہے۔ اور سب سے کوئی بڑا بل ہو تو وہ ہے میڈیٹیشن، سمجھداری، جاگرت اوستھا، دھیان اور سمیک گیان کا سب سے بڑا کوئی بل ہو، پھر اسے کوئی بھی حصہ دے دو۔ اپن کوئی آنکھ بند کر کے بیٹھ گیا دھیان کرنے کے لیے، کوئی کوشک کا دھیان، کوشک کر کے دھیان کر رہا ہے، کوئی بھکتی میں تلین میں دھیان کر رہا ہے، کسی کو دان دینے میں آنند آ رہا ہے، کسی کو تپ میں اور مستی آ رہی ہے، کسی کو سوادھیائے میں آ رہی ہے۔ ہر الگ الگ پرکار کا سنگھرش ہے۔ جو اپنے سنسکاروں سے لڑتا ہے، جو اپنے پورو بھو کے جو سنسکار کو وچار، جو اپنی مانیتا ہے اس مانیتا کو بدلنے کا جو پرسارتھ، جو سنگھرش ہے، وہ فائٹ ہے۔ سنسار کی بہت ساری فائٹ لوگوں نے جیتی، اور پتہ ہے آپ کو ساری ہسٹری کہ چنگیز خان کیسے آیا، وہ نہیں تھا تب بھی کیا تھا، سکندر کیسے آیا، نہیں تھا کیا تھا، راجا کھارویل نے کیسے یدھ کیا، کمار پال مہاراجا نے کیسے یدھ کیے، آپ کو بہت ساری ہسٹری پتہ ہے۔ تو یہ ساری ہسٹری سنسار کے لیول کی صحیح ہے، لیکن جب تمہاری ایک درشٹی بدلتی ہے، تمہاری شکتی بدلتی ہے، تو جو شکتی کا اپیوگ ہو رہا ہے وہ کس راستے ہو رہا ہے؟ کیونکہ گیانی بھگونتوں نے مرتیو نشچت بتائی ہے، کوئی امر بنتا ہے، کوئی راکھ بن جاتا ہے، مرتیو تو نشچت ہے۔ تو جس کو موت کا ڈر نہیں ہے، جس کو کوئی لگے نہ لگے، کٹے نہیں کٹے، ڈر ہی نہیں ہے، وہ لڑ سکتا ہے۔ لیکن جو بھگوان ہے وہ لڑ تو نہیں سکتا، لیکن ہر بار مرتا رہتا ہے، ڈر اسے پکڑ لیتا ہے ہر بار۔ اور جو نربھے ہے نا وہ ہر بار اپنی زندگی کو بہترین بنا کے ہی جیتا ہے، ہر بار۔ دو سسٹم ہے، یا تو راکھ بننا ہے یا تو پھر شہید بننا ہے، امر بننا ہے۔ ہمارے یہاں دیہ کو دھارن کرنے والے امر بن گئے، دیہ کو دھارن کرنے والے آلریڈی آج اتا پتا بھی نہیں ہے۔ دیہ تھا لیکن بھول گئے سب، کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ جب آپ کا سنگھرش بڑا ہو جائے گا نا، تب آپ کے پاس کامیابی یعنی کہ گولڈ میڈل، آپ کے ایوارڈ وہ بھی بڑے ہو جائیں گے۔ سنگھرش چھوٹا رہے گا نا تو پھر ڈرنا ہی ہے، کیونکہ چھوٹا سنگھرش اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ زبردستی ہے، جان بوجھ کے کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے تو چھوٹی لائف فائٹ کیوں کرے؟ کوئی بھی پروفٹ کرنا ہے تو وہ پروفٹ میں وہ سمجھدار چھوٹا پروفٹ کر ہی نہیں سکتا۔ یدی چھوٹا پروفٹ ہے تو پھر اس کا ٹائم جا رہا ہے، اس کی محنت جا رہی ہے، اس نے جو سمجھداری کی تھی وہ بھی جا رہا ہے، تو چھوٹا پروفٹ کیوں طے کرے؟ یعنی کہ جس کو جیتنا ہے وہ کبھی بھی چھوٹی فائٹ میں نہیں جڑتا ہے۔
اور جس کو جیتنا ہے وہ کبھی بھی اپنے سنگھرش کو کمزور نہیں بناتا ہے، اپنے بل کو کم اپیوگ نہیں کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مرتیو قریب آئے تو بھی لڑنا ضروری ہے. اور شاستر میں بہت سارے ایسے درشٹانت ہیں جنہوں نے دھرم یاترا، جیون یاترا، اس کو منگل بنا دیا. منگل، مہا منگل. جہاں کوئی نہیں ہے وہاں سے تمہارا ایشوریہ شروع ہوتا ہے. جہاں تمہیں کسی کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے سنساری اوستھاؤں میں، سنساری استھتیوں میں، وہاں سے تمہارا آدھیاتمک سوندریہ پرارمبھ ہوتا ہے. وہاں سے تمہاری جیت پرارمبھ ہوتی ہے. وہاں سے تمہارا اننت سنسار سماپت ہوتا ہے. کب؟ جب تم ایکانت کی مستی میں جا رہے ہو، جب تمہاری آنترک استھتی میں نیا بل نرمت ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو پرانی عادت ہے اس سے ہم چھوٹ نہیں سکے، اور ہم نے جو کچھ پانا ہے، ہمیں جو کچھ، اس کی کوئی اتنی بڑی ویلیوز نہیں ہے. تو جو سنگھرش کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ تمہیں 12 گھنٹہ دکان میں جانا ہے، تم مینج کر رہے ہو سروس وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو تمہارا جو بزنس ہے یا تمہاری جو 12 گھنٹے کی محنت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ گھر کے لیے، پریوار کے لیے، ذمہ داری کے لیے. ڈن، ضروری ہے. یہ ساری چیزوں میں تم طے کرو کہ میرا جو جیون ہے وہ کم سنگھرش والا ہے کہ زیادہ سنگھرش والا ہے. جس دن کٹھنائیاں نہ آئے نا اس دن سمجھ لینا کہ تمہیں مندر میں جا کے پرماتما کو بولنا ہے کہ تمہاری کرپا، تمہارا پریم کم ہے. جس دن دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس دن ہارڈ کنڈیشن جیون میں سامنے نہ آئے، جس دن تمہیں پوری سوچ بدلنی پڑے، تم سمجھ نہیں سکو کہ کیا راستہ نکالنا، سمجھ لینا کہ پرماتما نے تمہیں ڈینجر زون میں ڈال دیا ہے. کس نے ڈالا ہے؟ کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ یہ باہر نکل کے آئے گا. یہ ساری کنڈیشن کے بعد تم ابھر آتے ہو، باہر آتے ہو، تو سمجھ لینا کہ پرماتما تمہارے ساتھ ہے. تم یدی سوچ لو کہ میرے دکھ ختم ہو جائے، مجھے فیسلٹی والی لائف چاہیے، لائف تو کتنی چھوڑ گیا ہے، سادھن سامگری انوکولتا ہے اننت باہر چھوڑ گیا ہے، لیکن بھگوان کا سانیدھیہ نہیں ملا. اس کے لیے بھگوان کی شکتی، کرپا وہ پربل ثابت ہوئی، وہ سدھ ہوئی کہ جہاں تمہیں دکھ آتے ہیں وہاں تمہارا اسمرن تیور بن جاتا ہے. بھگوان کی یادیں کب آتی ہے؟ نزدیک کب آتے ہو؟ دکھ جب قریب آتا ہے تو پرماتما قریب آتے ہیں. سکھ جب قریب آتا ہے تو پرماتما نے نظر موڑ لی ہے. کیونکہ اس سرشٹی کا سروشریشٹھ یدی کوئی سوندریہ ہو، سروشریشٹھ یدی کوئی شکھر ہو تو وہ پرم تتو اور پرماتما کی پرم کرپا. اس کے بنا سب ادھورا ہے. اب دکھ پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ دکھ کے ساتھ پرماتما فکس ہے، سکھ کے ساتھ شیطان فکس ہے. سکھ یعنی پاپ، دکھ یعنی آرادھنا. اب آپ کو لڑنا ہی ہے نا، تو کس سے لڑو گے؟ دکھ سے لڑو گے تو لڑنا ہی نہیں ہے. سکھ سے لڑنا ہے کہ جہاں انوکولتا ہے وہاں میں میرے جیون کے آدرشوں کو ختم کرتا ہوں. جہاں مجھے دھرم کو چھوڑنا پڑے وہ ساری استھتی میرے جیون کو برباد کرنے والی. اس کے لیے دھرم اپنانے والا صرف دھرم نہیں اپناتا، کشٹ کو بھی اپناتا ہے، ساتھ میں آتا ہے. آپ کے گھر خالی پیسے ہی آتے کہ پیسے کے پیچھے کسی کی ہائے، کسی کی بد دعا بھی آتی ہے؟ ہاں؟ پیسے تھوڑی آتے ہیں. کسی نے غلط طریقے سے کسی کے ساتھ غلط ویوہار کیا ہو، کچھ بھی ہو جائے تو وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ کیسے سولوشن لائے، کیسے پیسے دیں گے. وہ پریشان ہے، اس کی وائف کے گہنے بیچنے پڑے، گھر بیچنا پڑا. آپ نے اتنا ٹارچنگ کیا کہ کڈنی بیچنی پڑی. پیسے آئے کہ پیسے کے ساتھ بد دعا آئی؟ بد دعا آئی نا. اسی طرح سکھ آتا ہے کہ سکھ کے ساتھ پاپ بھی آتا ہے. دکھ آتا ہے کہ دکھ کے ساتھ دھرم آتا ہے، پرماتما آتا ہے. اس کے لیے بیسٹ ہسٹری یعنی کہ ایک اچھی امر کہانی ہے امر کمار کی. اب ان نے کس سے فائٹ کی وہ دیکھنے جیسا ہے. یہ پورا لائف سسٹم سیٹ ہونے والا ہے. یہ یدی
اسٹوری آپ کے ذہن میں آ گئی تو پورا لائف سسٹم بیسٹ ہو جائے گا. ایک گاؤں میں ایک راجا، نگر تھا، بڑا تھا. وہ راجا کو محل بنانا تھا. محل بنانے کے لیے اس نے اچھا مہورت دیکھا، اچھی ویوستھا جمائی، اچھے سمے پر پرارمبھ کیا. سب کچھ کرنے کے بعد محل بنا، ٹوٹ گیا. محل بنا، بکھر گیا. 3 بار ایسا ہوا. 10 سال چلے گئے. راجا نے بلایا سب دوسرے جوتشیوں کو کہ کیا ہو رہا ہے، وجہ کیا؟ اتنا اچھا لوکیشن، اتنی اچھی جگہ ہے، تو کہ آپ کا محل یہاں ایک ہی شرط پر بنے گا، یہ جو زمین ہے نا اسے لہو چاہیے، بھوگ چاہیے. یہاں پر کسی کی بلی چڑھتی ہے نا تو وہ ترپت ہو جائے گی اور کام ہو جائے گا. تو کہ ایسا تو نہیں کر سکتے. تو کہ ایسا کریں گے تو کام ہو جائے گا اور سیٹ ہو جائے گا. اس کو گھمایا راجا کو. تو جوتشی نے، صلاح کار صحیح نہیں ہوتا ہے نا تو غلط نرنے لیتے دیر نہیں آتی. یدی ہم خود ایک اچھا ڈیسیژن نہیں لے سکتے نا تو لوگ ہیں نا گھمانے میں ہوشیار ہے، آپ کو الگ الگ راستے بتا دیں گے. راجا کو اس نے غلط راستہ بتایا. راجا نے اناؤنس کرایا منتری کے ساتھ کہ جاؤ، جو اسمارٹ ہو، فٹ ہو، باڈی کمپلیٹ ہو اور چھوٹی ایج ہو، ایسا کوئی بھی ہو اسے لے کے آؤ. اور جو لے کے آئے گا، یعنی کہ جس کا فیملی ممبرس ہوگا، اتنا ہی ہم سونا اس کو دے دیں گے. جس کا ویٹ، اس کا ویٹ 50 کلو تو 50 کلو سونا دے دیں گے. اب راجا کو سمجھایا تھا کہ بھئی ہم سمتی سے کام کر رہے ہیں، اس میں پاپ نہیں ہے. اور راجا نے تو بول دیا. اور جب پریوار ایک ڈسکشن کر رہا تھا کہ ہم 6 لوگ ہیں اور 6 لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی گھر میں دھان بھی، اناج بھی نہیں، ہر بار لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی 2-3 لوگ بھوکے رہتے، کھاتے رہتے، کچھ مانگتے رہتے، جھوٹا کچھ کھا لیتے. اس طرح دن نکلتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں دریدرتا کے علاوہ، اور وہ بھی بھینکر استھتی. اب ہمارا 6 لوگوں کا پریوار ہے، مزدوری کر کے جی رہے. ایک بیٹا ہے، اس کو دے دیتے راجا کو، چھوٹا ہے، اسے کچھ پتا بھی نہیں چلے گا. باقی 5 کی زندگی تو اچھی ہو جائے گی. تو ڈسکشن ہوئی ان کی فیملی کی، یعنی کہ کپل کی. انہوں نے ڈکلیئر کیا میں میرا بیٹا دوں گا. بات ہوئی ختم. 4 اور میسج چلے گئے. 4 اور میسج جانے کے بعد ایک بڑا 20x20 ایسا ہون کنڈ بنایا. اس میں اس بیٹے کو ڈال دینا تھا. امر اس کا نام تھا. او امر اسے اچھا کھلایا پلایا تھوڑے دن تک، اور سمے آنے پر اس کو تیار کر کے لے کے آئے. اب تیار کر کے اس کو لے کے آئے تو بہت سارا جن سیلاب وہاں پر میدان میں ہے. یہاں پر بڑا ہون چل رہا ہے. اور جو غلط ودیا کرنے والے ہیں وہ سارے غلط فہمیوں کے کارن بیٹھے وہاں پر. اب 20x20 100 لوگ جتنے ہیں وہاں بیٹھے اور ودھی ودھان پرارمبھ بھی کیا. اوپر 10-15 فٹ تک تو وہ جوالا سب آگ کی جائے. ان کو مارنا تھا بیٹے کو. اب سب تیاری کر دی. سینٹر میں راجا بیٹھا ہے، آس پاس میں منتری اور سینک اور سیناپتی سامنت بیٹھا ہے، اور عام جنتا ہے، پبلک، وہ سب دیکھنے کے لیے حاضر ہے کہ ایسی گھٹنا کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. زندہ بچے کو جلا دینا. اب راجا کے سامنے کون بولے بھائی. اس پرستھتی کے کارن جیسے وہ تیار ہو کے آیا، وہ دیکھنے لگا کہ یہ سب لوگ کیوں کھڑے ہیں. تو وہ انٹر ہو رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے. اتنا بڑا منڈپ، اتنی پبلک، راجا، آس پاس اتنا ڈیکوریشن، یہ ودھی ودھان، یہ منتروچار ہے کیا ہے سب کچھ. کہ تجھے نہیں پتا ہے. تو مجھے نہیں پتا ہے. جو تیری بلی چڑھنے والی ہے، یعنی تجھے مار ڈالیں گے. کیوں؟ آگ میں جلا دیں گے. تیرا ہی پربندھ ہے سارا. تو میں نے کیا گناہ کیا؟ تیرا یہی گناہ ہے کہ تو غریب ہے. تیرا یہی گناہ ہے کہ تیرا بھاگیہ نہیں ہے. تیرا یہی گناہ ہے کہ تو بڑا ہے، فائٹ نہیں دے سکتا. تیرا یہی گناہ ہے کہ تو اچھا لگ رہا ہے. پاپ کے سمے میں، یعنی کہ پاپ کے ادے میں دکھ کہاں سے انٹر ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. ضرور نہیں ہے کہ گناہ کیا ہو تو ہی دکھ ہو. آج گناہ نہیں کیا، پہلے جو اپرادھ کیے، جو پورو کے پاپ کیے، اس کا نتیجہ تو آنا ہی آتا ہی ہے. کہاں نہیں آتا ہے.
تو جو कर्म بدلنا ہے, دکھ کو بدلنا ہے, تو سیدھی بات ہے لکیروں سے لڑنا پڑے گا, یعنی کہ بھاو دھرم کو وکست کرنا پڑے گا. اب وہ آ رہا ہے, وہ ریکویسٹ کر رہا ہے, ارے مجھے نہیں مرنا ہے, مجھے بچاؤ آپ. اب کوئی اس کو سپورٹ کرے تو اس کی بھی بلی چڑھ جائے گی. اب یہاں پر سب کو وہ ریکویسٹ کر رہا ہے, اور نزدیک میں جا کے اس منتری کا بھی پیر پکڑ لیا کہ کچھ بھی ہو کے مجھے بچاؤ, میں نے کچھ بھول نہیں کی. منتری نے اس کو چھڑایا, بھاگ یہاں سے, تجھے تیری ماں نے بیچ دیا ہے, پیسہ لے کے بیچا ہے, کم نہیں ہے, 30 کلو سونا لیا ہے, اس کے سامنے تجھے خریدا ہے, اور تجھے مرنا پڑے گا. یہ ساری ویوستھا سیٹ ہو گئی ہے, تو یہاں سے کہیں جا نہیں پائے گا. چھوٹا بچہ, سکتی نہیں, کس کے سہارے جی, کس کو بات کرے, وروଧ کرے تو کس سے کرے, کیسے کرے, کوئی سننے والا ہی نہیں تھا. ایک چھوٹی بات ہے, ایک جانور, گائے یا کتا یا بھیڑ یا بکری, کوئی بھی, اب ایک ساتھ 50 کسائی سامنے کھڑے ہتھیار لے کے, وہ کس کو پکارے بچنے کے لیے. دکھ کا یہ پھل ہے. دکھ آتے ہیں نا تو ایسی تیاری کے ساتھ آتے ہیں نا, ہم بولے نا, ہم کسی کو کہیں نا, تو بھی ہمارا سولوشن نہیں ہے. کرم کو منظور نہیں ہے اس کے لیے. بھگوان کو منظور ہو, گرو کو منظور ہو, کتنے بھی آرادھنا کرو, لیکن وہ دکھ ختم کیسے ہوگا؟ کرم کو ابھی تک منظور نہیں ہے. اس کے لیے جب تک آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ کی اچھی کنڈیشن ہے, تب تک لائف کو بیسٹ بنانا سیکھ لیجیے. ورنہ ڈھول نگارا سامیا کے ساتھ آئے گا, کتنا بھی فائٹ کرو جائے گا نہیں دکھ. وہ ریکویسٹ کر رہا ہے منتری کو, پلیز سیو می, کچھ بھی ہو جائے مجھے بچنا ہے. راجا کو سیدھا پکڑ لیا, راجن میں نے کیا گناہ کیا, کیوں مجھے مار رہے ہو, آپ کا بیٹا ہوتا تو کیسا ہوتا. یہ وہ اس کی پریم کی بھاشا میں بولنے لگا. راجن کے پاسبل ہی نہیں ہے, میری شان چلی جائے گی, بدنامی ہوگی. اناؤنسمنٹ کیا ہے لیگلی, اب پکڑ کے سب نے بٹھا دیا اس کو. اب مجھے بتاؤ, لڑنا یا ہارنا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, نہ ماں باپ ہے, نہ کوئی ایسی شاریرک شکتی ہے, نہ کوئی بڑا ہے, نہ اس کا کوئی سن سکتا ہے. لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ کیوں لڑنا کیوں چاہیے؟ کیونکہ نشچت ایک رولس ہے, موت آنے والی ہے وہ سمجھ کر یدی آپ فائٹ کرتے ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو. جیت آدھی آپ کی ہے, آدھی, بس ٹرائی کرو, پوری آپ کی ہے. پھر سے موت آنی ہے, اور موت کو پکارنا اور موت کو سویکارنا ہے, یہ سوچ بنا دی نے, اور اس سوچ کے ساتھ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے نا, اس ٹائم جیت آپ کی ہے. اور تھوڑے آگے چلے جاؤ گے تو پوری جیت آپ کی ہے, آدھی جیت نہیں. ڈر کہاں ہے بتائیں؟ کچھ چلا جائے گا, پرابلم آئے گا, کیسے کریں گے, اس کا کیا ہوگا. اتنا بھय, اتنے پرابلم, اتنے مشکلیں ہمیں پکڑ رہی ہے. اس کے لیے زیادہ تر مانو اپنی اس زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. سڑ سڑ کے مرتے ہیں, دیکھو تمہارے سامنے ہی ہے سب کچھ. آگے تمہارے سامنے جو بھی لاسٹ 10 ایئرس میں مرے, 20 سال میں مرے تمہارے سامنے, انہیں کیا زندگی جی, انہوں نے کیا پایا؟ وہی چنتا پریوار کی, نہ بچوں کی, نہ گھر, نہ دکان, نہ اس کا بھلا ہونا, یہ اچھا ہونا. اور جب انت سمے آیا, اب وہ اس کا چیخنا چلانا, شاریرک پیڑا ہے, سب کے لیے سب کیا, لیکن کوئی ساتھ نہیں دیا کسی نے بھی. کیوں بھائی؟ آپ کو تیار ہونا تھا, ایک یودھا بننا تھا, کہ زندگی کی ہر پلوں میں مجھے جیتنا ہے, زندگی کی ہر گھٹناؤں میں جیتوں گا. امر کمار, اس کے پاس کوئی پاور نہیں تھا, لیکن سب سے سپر پاور اس کے پاس آ گیا, کیونکہ اس نے طے کیا, اب میرا سہارا میرے پرماتما ہے, کوئی نہیں. میں کسی کو بھی اپنا مان لوں, کب تک؟ میں اپنا مان لوں کب تک؟ جب تک وہ سامنے والا وشواس گھات نہ کرے, ٹھوکر نہ مارے, گیم نہ کرے, آپ کو پھنسائے نہیں, تب تک وہ آپ کے. ایک نارمل بات ہے, گاندھاری, اس کا پتر دریودھن, اس کے ہسبینڈ دھتراشٹر. اب دھتراشٹر اندھا تھا, اس کے ساتھ گیم کر دی. اب جو گیم کی, اس کے حساب سے گاندھاری آئی, گاندھاری کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا پتی اندھا ہے. اب دھتراشٹر نے جو گیم کی,
गांधारी के साथ। गांधारी ने वो ऐसी गेम की, गांधारी ने ऐसी गेम की। नतीजा देखो तुम, गांधारी को शिकार करना था, गांधारी ने गेम करके बाजी बिगाड़ी, ऐसी बिगाड़ी, उसके साथ जो माया छल कपट किया उसने, गांधारी ने, तो वो फल भुगतना पड़ा उसको, बेटे को, दुर्योधन को। और वापिस वो रिएक्शन देखो तुम, जब उसने गंगा पुत्र गंगा का आशीर्वाद लिया कि मेरा शरीर पूरा स्टील जैसा, तो युद्ध के नियम के हिसाब से उसे कोई हरा नहीं सकता था। फिर भी जैसे ही राजनीति के महारथी कृष्ण महाराजा, उसने खाली एक सिल्ली को ऐसे कर दिया, उसको बीच में मारो, फाड़ डाल उसको, उसके दो हिस्से कर दे। और बलराम ने देख लिया, बलराम उधर था, किशन इधर थे, और ये चीटिंग है। अब चीटिंग है कि कुछ भी हो, जीतना जरूरी है ना, वरना जीतेंगे नहीं तो क्या करेंगे। उसने उसको मारा झंगा पर इधर और फाड़ डाला उसको। चीटिंग वालों के साथ चीटिंग हुई कि नहीं हुई? अब जितना हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम हमारा जिसको मान रहे हैं, वो धोखा नहीं देंगे, देते ही है। महाभारत रामायण हमारे सामने है। कभी भी किसी को अपना मानने की भूल करना मत, वरना जिंदगी हार जाओगे। और सर्व जीवों को धर्म की दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देखने की भावना करना, राग दृष्टि या द्वेष दृष्टि से मत देखना। सामने वाली व्यक्ति खड़ी है, तुम्हारे लिए कोई काम कर रही है, तुम्हारे साथ जुड़ी है, तुम्हारा द्वेष करके, अपराध करके तुम्हें फंसा रही है, सामने वाली व्यक्ति से कोई स्नेह रखना नहीं। सामने वाली कोई भी व्यक्ति हो तो उसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होकर दुखी होना नहीं, इसकी आत्मा को देख के सब कुछ करना। लेकिन बाह्य स्थिति को देख के तुम उसे एक्सेप्ट कर लो तो समझ लेना धोखा होगा, गेम होगी। तुम्हारे पास में रह के 20 साल तक तुम्हारे पास में रहेंगे और 21वें साल में आईटी वाला आ जाएगा। इन्फॉर्मर कौन बना? खुद का व्यक्ति। और घटना ये घटी न सारी। अब बताओ, अमर कुमार किसने बेचा? कोई आपो आ राजकुमार, राजा ढंढेरो पीटवे, उसकी पूरी सज्जा है। अमर कुमार बालू भोलो बालूड़ो, पूरी इतनी बेस्ट बढ़िया सजाए बनाई आचार्य भगवान ने। अब उसके पास बचने का तरीका कौन सा था? कोई था? समझे आप? मौत आती है ना, तब तक भी डरना नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कठिन परिस्थिति भी हो ना तो भी कभी भी सुसाइड करने का विचार नहीं करना, धर्म छोड़ने का विचार नहीं करना, धर्म परिवर्तन, दूसरे धर्म में जाने का विचार नहीं करना, ये अच्छा ये बुरा, मुझे ये लोग नहीं चाहिए। ये सारी चीजें तुम्हारे खुद के विचारों पर आधारित है। अमर कुमार जो एग्जाम्पल है, ऐसे संसार में बहुत एग्जाम्पल है, और हम तो आंखों से देखे। तुम्हारे तो क्या एक लिमिटेड एरिया है, तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में या बिजनेस में जितने रहते हैं, इतने ही तुम्हें ध्यान में। और कोई भी तुम्हें क्यों दुख जताएगा, तुम्हें क्यों दुख कहेगा? कहेगा तो क्या कहेगा? या 2-5 लाख रुपए दे देना मुझे काम, और कुछ नहीं। ये बीमार है तो मुझे चाहिए, बाद में दे दूंगा। वो क्यों लंबी चौड़ी कथा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। अमर कुमार जब वो अग्निकुंड के सामने बिठा दिया, और जैसे अग्निकुंड के सामने बैठा है, उसको जलाने के लिए डालने वाले थे, उसको याद आया कि महामंत्र मुझे गुरु ने दिया है, वो महामंत्र का मैं स्मरण लूंगा। जब परिवार कर्म के कारण बिछड़ जाए या जान बुझ के तुम्हें बिछेड़ दे, तो तुम किसके पीछे रहोगे? इसने ऐसा किया, इसने, अरे भाई सैनिक के पास भी ऐसा ही हुआ था। जमाली ने भी महावीर के साथ ऐसा ही किया था। पिता प्रजापाल ने मैना के साथ ऐसा ही किया था कि चंदन पाला चौराहे पे बेचा कि उसके पापा मर गए, ऐसा ही हुआ था। तुम किसको अपना मान रहे हो? अपना मान किसको रहे हो? बजाओ ढोल नगारे, मनाओ उत्सव, धर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से। तुम ऐसा सोच लो कि उसको सब दे देंगे, वो राजी हो जाएंगे। उसका कर्म साथ नहीं देगा, तुम कितना भी दे दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका कर्म बलवान बनना चाहिए, भाग्य बलवान बनना चाहिए। अमर कुमार इस मिडल में उसको डालना था, उसके पहले कॉर्नर में बैठ के वो तो नौकार गिनता था। सब लोगों ने तैयारी कर दी, मंत्र जाप शुरू कर दिए, हवन में सामग्री डालनी शुरू कर दी। और डालने के बाद उसको आदेश मिलना चाहिए, माता जी देवी का जो भी हो, वो आदेश नहीं आ रहा था कि वो कुछ कर रहा है, उसे बंद कराओ।
واپس آئے, اس کو بولا کہ بھائی تو کچھ بول مت, پہلا ودھی ہو جانے تھے. اس کو ڈاؤٹس آیا کہ یہ لوگ ایسا کیوں بول رہے ہیں, اس کو کیسے پتا چلا کہ میں کچھ اسمرن کر رہا ہوں, میں کچھ نوکار گن رہا ہوں, کیسے پتا چلا. اس نے بولا اب تو گننا ہی ہے. اس نے واپس نوکار ارحم کا جاپ کیا, واپس بولا اے لڑکے پتا نہیں چلتا تجھے کچھ بولنا نہیں ہے. اب یہ ساری گھٹناؤں میں 2 گھنٹے چلے گئے. ان لوگوں کو سیٹ اپ جما دے 1 گھنٹہ, اس کو بولا مت گر, واپس سٹارٹ کرنا تھا, وہ گنتا رہا, واپس 1 گھنٹہ واپس بند کیا. 2 گھنٹے چلے گئے. راجا پریشان ہے کہ ہوا کیا ہے, سب لوگ کھڑے ہیں, کام ختم نہیں ہو رہا ہے. بھائی کام تو ختم ہونا چاہیے نا, کتنی دیر ہے, تو کہ بس ہو جائے گا ہو جائے گا. تو اس لیڈر نے بولا, سارے 100 جوتش بیٹھے تھے, کہ کچھ بھی کر کے اس کو بند کراؤ, اس کو بولنا ہی نہیں ہے, کچھ بول رہا ہے اس کے لیے میری ودیا نہیں چل رہی ہے. بات ہوئی ختم. اس کو بول دیا دیکھ لڑکے, زبردستی بولا اب تو کچھ بھی گن رہا ہے, کچھ بھی گننا مت ہے, تجھے چپ چاپ بیٹھنا ہے. جب یہ کام ہو جائے گا بعد میں تجھے جہاں جانا وہاں چلا جانا, اس کو غلط بات کر. اس نے تو فائنل کر دیا, میرا نوکار ہی تارن ہار ہے اور کوئی نہیں, مجھے کوئی لینا دینا ہی نہیں دنیا سے. میں جس کو اپنا مان رہے تھے وہی چلے گئے, وہی نہیں ہے, کیا کروں. اس نے من بنا لیا بس بھکتی ہی میرا مارگ ہے, سادھنا ہی میرا جیون ہے. نوکار گنتا رہا, نمو اب راجا پریشان, 3 گھنٹے چلے گئے. اب کرنا کیا, اب ان کو پتا چل گیا جوتیش کو کہ کچھ بھی ہو جائے, ابھی راجا ہے نا سر قلم کر دے گا, ہمیں مار ڈالے گا, اس سے اچھا ودھی ودھی ایک طرف سیدھا اس کو ڈال دیتے, بات ہی ختم. تو ڈرامہ چالو ہو گیا, جیسے ویسے بولنے لگا منتر یہ, اور اٹھا کے اس کو ناچنے کی تیار کی. وہ آرام سے بیٹھا تھا. اس نے فائٹ دی کہ نہیں دی؟ ہاں, آپ کو اس پروچن کے مادھیم سے آپ کو دنیا میں لڑنا نہیں ہے, اپنے آپ سے تیار, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اپنی خود کی فائٹ ہے, دنیا کی فائٹ ہی نہیں ہے, باہر کے کوئی شترو ہی نہیں ہے, اندر کے شترو ہے سارے. جو بھے ستا رہا ہے نا, اس کے کارن انرجی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. بھے ختم ہوا, چاہو وہ کر پاؤ. کیونکہ لڑتا کون ہے, جس کو مرنا ہے. اور لڑتا ہے نا, مرتا تو نہیں ہے لیکن لاکھوں کو مارتا ہے. مرتا نہیں ہے, لاکھوں کو مار کے جیتا ہے. اور جو ڈرتا ہے نا وہ ہر پل مرتا ہے. ارے بھائی کوئی وہیا تو اپرو کیا, ارے ادھر بھی بیٹھا ہوگا تو سوچے گا اوپر سے سر پہ پڑ جائے گا, تو یہ اوپر سے سر پہ گرے گا, تو اس گاڑی بھی چلائے گا, ان کو ٹکرائے گا, تو وہ کھانا بھی کھائے گا نا, ارے ان میں کچھ ہوگا تو بیمار تو نہیں کرے گا, یہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. وہ سویا بھی ہوگا تو سوچے گا کہ اٹیک تو نہیں آئے گا رات کو, مر تو نہیں جاؤں گا. دکان پہ بیٹھا ہوگا تو کیا کوئی اچھا سمے نہیں آ لے رہے, کوئی کسٹمر ہی نہیں آئے رہے. اب مردوں کے لیے تو یہی سوچ ہوتی ہے, اور کیا. جس کا دماغی مردہ ہے اس کی سوچ کیسی آ سکتی ہے, مردے جیسی آ سکتی ہے. ہر بات میں نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو, نہ لینا نہ دینا. تمہیں پتا چلے نا کہ اچھا رستہ بن رہا ہے تو تم بولے کا کو میٹر رستہ بنا ہوا اتری وہ لوریا تو آ رہی ہے, رستوں بڑے ٹوٹی جا رہا ہے. ارے دنیا میں سب چیز ٹوٹنے کے لیے ہی بنتی ہے. تو روڈ بنانے میں تھارے کا فرق پڑے, لیکن نیگیٹو, یہ روڈ سرکار کیوں بنا رہی ہے؟ یہ روڈ بنانے کی وجہ کیا, اتنی لوریاں آتی, اتنے ٹرک آتے ہیں, سب سامان اترتا ہے, روڈ ٹوٹ ہی جائے گا, نہیں بنا تو چلے نا, اس کو کوئی لینا دینا ہے؟ ہاں, وہ فلیٹ میں یا پھر اپنے گھر میں بھی ہوگا نا, تو بھی وہ اس کا کراس مائنڈ ہوگا, یہ گاڑی ادھر کی پارکنگ کی, گاڑی ادھر کیوں پارکنگ کی, گھر میں جائے گا گھر میں بولے گا یہ چیز ادھر کیوں پڑی ہے ادھر, ارے تو کر لے اور شانتی سے سمجھا. بار بار تجھے نیگیٹو نہیں بننا ہے, اور نیگیٹو بنتا ہے نا تو اس سے پریشانیاں بڑھتی. امر کمار رویا ہوتا تو, میرا کوئی نہیں, مجھے کون بچائے گا. لڑائی ہے نا, فائٹ کوئی بھی عمر میں ہو سکتی ہے, ڈرنا نہیں, بس اتنی ضروری بات ہے. اور جس نے لکष्य مضبوط بنا گیا, مجھے بڑی جیت حاصل کرنی ہے, اس کے پاس اپورو شکتیاں پرکٹ ہوتی ہے. اس کے لیے امر کمار کو جیسے وہ ڈاکا, اسے کچھ پتا ہی نہیں, جو ہونا وہ ہونے دو, میرے پورا جیون میرے نوکار منتر کو دے دیا. ادھر مہا منتر کا اسمرن ارحم کا, اور وہ لوگوں نے اٹھا کے اس کو ڈال دیا آگ میں. آگ اتنی 3 گھنٹے سے 20 فٹ اوپر, پاس میں بیٹھے تو آدمی جلنے لگے, ایسی آگ میں وہ چلا جائے. ہاں,
کتنا پریشان ہو جائے گا لڑکا، چھوٹا بچہ ہے نا، وہ اسمرن کرتا تھا دھرم کے پربھاؤ سے اس کو اتنا بل مل گیا، ہزاروں کلومیٹر اوپر جو دیووں کی دنیا میں جو اندر مہاراجا تھے اس کا سیاسن ڈاماڈول ہو گیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہو، نیچے وہ دھرماتما کو رکشا کرنی پڑے گی، نہیں چلے گا۔ اس کی بھاؤ دھرم کی آرادھنا تھی نا، اس کے لیے دیو آئے تھے، اور جیسے وہ آئے آگ میں جیسے ڈالا پورا سنہاسن بن گیا، وہ بیٹھا ہے سونے کے سنہاسن پہ، آگ ختم ہو گئی، ہزاروں لاکھوں لوگ گام واسیاں ہے، سب نگر واسی، راجا ادھر بیٹھا، براہمن ادھر بیٹھے، پبلک ادھر بیٹھی، آگ کا جو کنڈ ہون کنڈ تھا وہ پورا راج سنہاسن بن گیا۔ ڈرا سو مرا، بار بار مرا، جیت گیا وہ۔ کیوں بھائی؟ کس نے جتایا اس کو؟ دھرم نے جتایا نا۔ کبھی بھی کٹھن پرستھتی ہو تو منہ پر کبھی بھی دکھ بتانا مت۔ دنیا کو سیلفی لینا پسند آتا ہے، آپ کا ویڈیو بنانا اور آپ کی باتیں کرنا، تماشا دیکھنا پسند آتا ہے۔ تمہارا دکھ کسی کو کہا نا تو 100 دن کا ہو جائے گا، نہیں کہو گے تو 10 دن میں ختم ہو جائے گا، اور تمہارا دکھ ایک بار کہہ دیا نا، اس کے بعد بار بار پریشانیاں کھڑی ہوگی، کیونکہ دکھ کبھی بھی بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جائی جرا مرن سوگ پڑا سنس، بھگوان کی کرپا کیسی ہے، جنم جرا مرتیو دکھ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تم کس کو کہتے ہو دکھ؟ جو تمہارا تماشا بنا ہے اس کو، تمہاری مزے لے اس کو دکھ کہتے ہو؟ دکھ تو دیو گرو دھرم، بات ختم، راستہ وہی دیں گے، سمادھی وہی دیں گے، وہ ایسا راستہ دیں گے اپنے آپ سب صاف ہو جائے گا۔ کبھی بھی منہ پہ نہ دکھ کی باتیں لانی، نہ دکھ کی لکیریں لانی، کبھی بھی دکھ کی لکیریں منہ پہ نہیں آنی چاہیے۔ جب درد بڑھے گا تو سب سے پہلی بات آویش، کرودھ آ جائے گا، کرودھ کر کے کوئی سولوشن نہیں آتا ہے، وچاروں سے سولوشن آتا ہے۔ تو آپ کو فائٹ دینا ہے تو سب سے پہلی فائٹ یہی ہے، تمہارے من کو سدھار کر لے جاؤ، پازیٹیو بننا سیکھو۔ پریوار کی کوئی بھی چیز ہے تو لیئر ختم کرو، نیگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے۔ ایسی آرادھنا میں آگے بڑھنا، شرو منگل مانگلم